اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی الحمدللہ علی آلائہ الحمدللہ علی نعمائہ الحمدللہ علی ما ہدانا والشکر علی ما اولانا والحمدللہ بارئ الخلائق اجمعین والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سیدنا و سید الانام شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا و مولا العالمین رحمتا للعالمین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک و تعالی سورۃ الجاثیہ آیت رقم 10 من ورائہم جہنم ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء ولہم عذاب عظیم ھذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بأمرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون صدق اللہ العلی العظیم۔ عرض کیا ہے کہ سورہ جاثیہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے، اور مکی صورتوں کا عمومی رویہ اور عمومی ڈھب یہ ہے کہ وہ اصول دین پر بات کرتی ہیں، اور اصول کیونکہ اس دور میں ابھی لوگوں کو صرف یہی بتانا تھا کہ خالق مالک اور رب کون ہے، الہ کون ہے۔ جب یہ مان لیتے تو پھر آ کر فروع دین کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے مکی دور کی جو صورتیں ہیں ان میں اکثر زیادہ تر اصول دین پر ہی بات ہوتی ہے۔ یہ بھی اسی طرح کی صورت ہے۔ اس میں جہاں ابھی ہم پہنچے ہیں وہاں کل جن لوگوں نے نہیں مانا، جن لوگوں نے توجہ نہیں کی، جو نہیں سمجھنے چاہتے، اب اس کی پہلی لیول ہو یا دوسری لیول، پہلی لیول یعنی اصلاً مانے ہی نہیں، کوئی مانے ہی نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ماننے کے بعد عمل نہ کرے۔ فرق ان میں زیادہ نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک آدمی ہے جو کسی سفر پہ چلا ہے، جس نے سفر جہاں جا رہا ہے اس کا نقشہ ہی نہیں لیا ہے، پتہ ہی نہیں کیا ہے جانا کدھر ہے، گھر جس میں جانا ہے وہ کدھر ہے، یا منزل اس کی کدھر ہے، پتہ ہی نہیں کیا ہے، پتہ کرنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ کوئی بتانے والے موجود ہیں، بتانا چاہتے بھی ہیں، وہ سننا ہی نہیں چاہتا، وہ کہتے بس میں ایسے ہی چلا جاؤں گا۔ اکثریت انسانوں کی ایسے ہے۔ کچھ ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے کہ نقشہ دیکھا ہے کہ کوئی بتا رہا ہے تو انہوں نے کہا چلیں لے لیتے ہیں، لے لیا نقشہ اور جیب میں ڈال کر پھر رہے ہیں، لیکن کبھی اس نقشے کو دیکھ کر اپنی منزل کا تعین کبھی بھی انہوں نے نہیں کیا ہے۔ نقشے پر بتائے ہوئے لائن کو بالکل بھی انہوں نے فالو نہیں کیا ہے۔ ان میں اور ان میں جنہوں نے بالکل نقشہ لیا ہی نہیں تھا، کیا فرق ہے؟ عملاً کوئی حاصل ان کو بھی نہیں ہے، جیسے کہ ان کو کوئی حاصل نہیں تھا جنہوں نے سرے سے نقشہ پوچھا ہی نہیں، حالات پوچھے ہی نہیں، حقیقت جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس لیے ہمیں یہ خوشی کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں ذرا بھر بھی حاصل کچھ نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے کہ وہ کیا ہو چکا ہے، خدا کو مان چکا ہے اور رسول کو مان چکا ہے۔ جب تک کہ ان کے بتائے ہوئے نقشے پر نہ چلے اس کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس نے تو اسی طرح جیب میں نقشہ موجود ہے،
نقشے کے مطابق چلے گا تو منزل پہ پہنچ جائے گا۔ اسی لیے خدا کریم نے مزے کی بات ہے انسانوں کی سمجھانے کے لیے انہی چیزوں کی بات کی ہے، زمین کی بات کی ہے، آسمان کی بات کی ہے، آئندہ کی بات کی ہے، سفر کی بات کی ہے، راستوں کی بات کی ہے۔ صراط کی بات کس چیز کی بات ہے؟ سبل کی بات کس چیز کی بات ہے؟ یعنی یہ ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے، ایک نقشہ ہے۔ ہاں، اہدنا الصراط سیدھے راستے پہ چلنے کی بات نقشے کی بات ہے، بس ایک راستہ ہے، ایک لاہے عمل ہے، اس کے مطابق چلے گا تو فائدہ، نہیں تو چاہے رکھے جیب میں نقشہ اٹھائے رکھے، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ جیسے کہ مسلمین نے نقشہ سارا جو ہے نا جیب میں رکھا ہوا ہے، گھروں میں رکھا ہوا ہے، سب نے رکھا ہوا ہے، نقشہ موجود ہے، لیکن نقشے کے مطابق چلنا ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کسی چیز کا نقشے کے مطابق پتہ بھی ہے کہ بھائی یہ راستہ ہے اور یہ راستہ نہیں ہے، پھر بھی ہم اس راستے سے جانا ہی نہیں چاہتے جو نقشے میں موجود ہے۔ نقشے میں موجود ہے کہ بھائی جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ خوب جھوٹ تو پہلی ترجیح ہے جی، پہلی ترجیح جھوٹ ہے۔ اگر ضرورت پڑی، مجبوری ہوگی تو کیا کر دیں گے؟ سچ بھی بول لیں گے، نہیں تو پہلے کیا بولنا ہے؟ جھوٹ ہی بولنا ہے، دھوکہ دینا ہے۔ ہاں، ایسے ہے جیسے بھائی کوئی گن نہیں رہا ہے، کوئی شمار نہیں کر رہا ہے۔ یہ جو آیت ہے پچھلی، یہ اس بارے میں تھی کہ جو نہیں سمجھ رہے ہیں نتیجہ اس کا یہی ہوگا کہ ان کے لیے ویل ہے، ان کے لیے تباہی، بربادی، مصیبت، مشکل، اور خدا نے مشکلات کا مزہ اسی لیے اس دنیا میں چکھایا ہے، وَإِلَّا خدا کو کیا غرض ہے؟ ہاں، سونے اے سی والے کمرے میں امتحانی پرچہ دیا جاتا اور نہ کوئی اوکھ نہ کوئی مشکل، کتابیں سامنے رکھی جاتی، بندے سونے لکھ کے اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں جی۔ ایسے تو نہیں کیا، مشکلات چکھائی ہی کیوں ہیں؟ یہ جو مشکلات زندگی میں ہیں، ان کے چکھانے کی وجہ یہ ہے کہ اے مومنوں، اے بندگان خدا، جان لیں یہ جو مشکلات تھوڑی ہیں، بالکل ان کو آپ جب برداشت کرتے ہیں، سہتے ہیں، جھیلتے ہیں تو کتنے اوکھے ہو جاتے ہیں، کتنی مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ تو وہ جو آگے مشکلات ہیں وہ اس کے ساتھ قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا۔ امام علی علیہ السلام نے دعائے کمیل میں آپ دوستوں کی وضاحت کے لیے اور تمام مومنین کی وضاحت کے لیے کہا ہے، ہاں کیا کہا ہے؟ وَهَذَا بلاء تطول مدت ویدوم مقام ولا یخفف عن آلہ، ہاں کہ وہ جو ادھر والی آگ ہے وہ تو لا یخفف ہو، یدوم مقام، وہ بالکل دائمی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے وہ یہ ہے کہ میں ضعیف ہوں، اے اللہ میں ضعیف ہوں، میں تو دنیا کی مصیبتیں بھی نہیں جھیل سکتا، میں تو دنیا کی مصیبتیں بھی نہیں برداشت کر سکتا۔ وَكَيْفَ بِي فَكَيْفَ بِي وَأَنَا عَبْدُكَ الضَّعِيفُ، میں ضعیف ہوں۔ یہاں بیٹھ کر ادھر کو سوچے تو تب اسی کے انہی جملوں میں پہلے یہ کہا ہے کہ میں تو یہ دنیا والے عذاب، یہ دنیا والی مصیبتیں بھی میرے لیے بہت ہیں، یہ تو میں نہیں برداشت کر سکتا ہوں۔ مجھے تو کانٹا چبھ جائے تو میرے سارا جو ہے نا چاروں ٹائر پنچر ہو جاتے ہیں، بندہ بیٹھ جاتا ہے صرف ایک کانٹے سے۔ ایک چھوٹی مصیبت، کھانسی لگ جائے، سر میں درد ہو بیٹھا ہے، دانت میں درد ہو ساری رات بیٹھا ہے، نہ خود سوئے گا نہ ہی سب کو، کسی اور کو بھی سونے اس نے نہیں دینا۔ ایک دانت میں درد صرف، یہ مصیبتیں دنیا کی، آخرت کی جو مصیبتیں ہیں ان کا کیا ان کے ساتھ تقاص۔ تو خدا کریم یہ نقشہ ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، پھر خدا کریم اپنے اس کے لیے کہ بھائی اے بندگان خدا، جو چیزیں آپ کے سامنے انہی سے ہی سمجھ لیں، کیا فرماتا ہے؟ ھذا ھدی، آیت نمبر 11، یہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ ہدایت ہے،
یہ راستہ بتانے والی بات ہے، یہ نقشہ ہے، ہدن یعنی نقشہ ہے، یہ راستے کا پورا جس کو کہتے ہیں روڈ میپ، روڈ میپ یعنی آپ کا جہاں اپنے منزل پر پہنچنا ہے اس کے لیے آپ کو راستہ دکھایا جائے۔ ھذا ھدن، یہ راستہ دکھانے والی کہانی ہے یہ جو ادھر ہم کو بیان کر رہے ہیں۔ والذین کفروا بآیات ربہم، جو نہیں مانتے اللہ کی آیات کو۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے یہ کافرو کا معنی دو ہیں، ایک اعتقادی کافر، ایک عملی کافر۔ اعتقادی کافر ہوتا ہے وہ جو سرے سے مانتا ہی، اور عملی کافر وہ ہوتا ہے جو جانتا ہے، مانتا ہے، عمل نہیں کرتا ہے۔ آیات رب پر پھر کیا ہوگا؟ لہم عذاب، ان کے لیے عذاب ہوگا، من رجزن، عام عذاب نہیں ہے، یہ رجز والا عذاب ہے، بہت ہی دردناک عذاب ہے، علیم، دردناک ہے۔ اچھا، یہاں یہ ختم کر کے بعد میں پھر دوبارہ تھوڑا سا کسی اور زاویے سے انسان کو جگانے کے لیے کیا ہے، انسان دیکھ لے، یہ نقشہ دیکھ لے۔ اللہ الذی، یہ رب جو آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے یہ وہی ہے، سخر لکم البحر، یہ آپ کے قبضے میں دے دیا ہے اللہ نے، سمندر آپ کے قبضے میں دے دیا ہے۔ کتنی بڑی بلا ہے سمندر، انسان کے قبضے میں، انسان کی قدرت میں، انسان اس کو استعمال کر رہا ہے، کر سکتا ہے، کر رہا ہے۔ نہیں تو پانی کی خاصیت یہ ہے کہ کیا ہے، کوئی بھی چیز اس میں جائے اس کو کیا کر دیتا ہے، ڈبو دیتا ہے۔ لیکن خدا نے کہا کہ اے انسان، تمہیں میں نے اس بڑی بلا کو سنبھالنے کا بھی عقل دے رکھا ہے کہ اس پہ کیسے استعمال کرنا ہے، اس کو کیسے دھیان کرنا ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اس کے اندر بھی تو جا سکتا ہے، اس کے اوپر بھی تو تیر سکتا ہے، اس کو جہاں چاہے لے جا سکتا ہے۔ انسان اب چاہیں تو دریاؤں کو، سمندروں کو جدھر چاہتے ہیں موڑ لیتے ہیں، موڑ کے لے جا رہے ہیں، پانی دریاؤں کا کدھر سے کہاں تک لے جا رہے ہیں، انسانوں کے اختیار میں ہے۔ اتنی بڑی بلا، تھوڑا سا پانی آ جائے ادھر سے اور انسان جو ہے سوئے ہوئے ہوں، غفلت میں ہوں، ہر چیز کو ملیا میٹ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تھوڑا سا پانی، یہ پانی سمندر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو سیلابوں کا پانی ہے یہ سمندر میں قطرے کے برابر ہے۔ سمندر بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑی بلا ہے، یعنی ہماری زمین ہی کتنی ہے، بہت زیادہ ہے۔ ہم تو اسی زمین میں ہی چلتے چلتے، سفر کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، جہازوں میں سفر کرتے ہوئے بھی تھک جاتے ہیں، جہازوں میں، اتنی زمین ہے، اور سمندر اس سے دگنا ہے۔ زمین سے، زمین جو خشک ہے اس سے سمندر کتنا ہے، دگنا ہے، 2 گنا بڑا ہے۔ 1 گنا زمین ہے اور 2 گنا سمندر ہے، 70% جو ہے تو 2 گنا ہے۔ اتنی بڑی بلا کو اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ چلے کشتی اس میں اللہ کے حکم سے۔ وہی جس کے اوپر کچھ بھی چیز پھینک دیں تو وہ اس کو ڈبو دیتا ہے، لیکن خدا نے انسان کو سکھایا کشتی بنا لو، کشتی ایک ایسے انداز کی بناؤ کہ وہ پانی اس کو نہیں ڈبوئے گا، وہ تیرے گی۔ خب یہ کیوں ہوتا ہے؟ انسان ادھر جاتا ہے پانی میں تو نیچے جاتا ہے، کشتی جاتی ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ کشتی یا اس طرح کی جو بھی چیز ہو جو اس طرح بنی ہوئی ہو کہ پانی اس کے اندر نہ جا سکے، ایسے بنی ہوئی ہو، وہ اوپر رہتی ہے۔ پتہ نہیں آپ نے دیکھا یا نہیں، اس میں جب سیلاب آ جاتے ہیں تو لوگ بڑے بڑے کڑھائیوں میں جو ہے نا بیٹھ کے ادھر ادھر جا رہے ہوتے ہیں، بڑی سی کڑھائی جو ہے وہ پانی کے اوپر تیر رہی ہوتی ہے، اتنی بھاری کڑھائی، وہ نہیں ڈوب رہی، بندہ جاتا ہے نیچے۔
لتجری الفلک فیہ بامرہ، اور کیا سمندر بس صرف کشتیاں چلانے کے لیے ہے اللہ؟ بھئی کشتیاں چلائیں صرف نہیں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ آپ اللہ کے فضل سے، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے، اللہ کے دیے ہوئے مال سے جو سمندر میں پڑا ہے استفادہ کریں۔ سمندر سے کیا کیا چیزیں نکل رہی ہیں، مچھلی ہی تھوڑی نہیں ہے، پورے جہان کو کیا کر رہی ہے، غذا فراہم کر رہی ہے پورے جہان میں۔ ہمارے علاقے میں کم استعمال ہوتی ہے، بہت سارے علاقوں میں مچھلی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، ایک قسم کی غذائی ضروریات کو پورا کر رہی ہے پورے جہان کی۔ اور ابھی تو کچھ بھی نہیں، یعنی ابھی سمندر کے نیچے سے تو کچھ استفادہ ہی نہیں کیا، انسان ابھی اپنی اس طاقت کو بنا رہا ہے کہ سمندر کے ایریاز کو استعمال کر سکے۔ صرف ساحلوں میں تھوڑے بہت انہوں نے کھدائی کر کے کچھ تیل نکالا ہے، یہ تھوڑا سا ساحلوں سے تیل نکالا ہے عرب ممالک نے، اور کدھر پہنچ گئے۔ اور اسی سمندر کے، اگر یہ سمندر نہ ہوتے تو ان کی سپلائی کا حوالہ اگر ٹرکوں پہ ہوتا تو اب تک یہ کچھ بھی نہ ہوتے۔ یہ تو وہ بڑے بڑے ٹینکر ہیں جس میں مثلاً 2000 ٹرکوں جتنا تیل آ جاتا ہے، 4000 ٹرکوں جتنا تیل ایک ہی اس میں آ جاتا ہے، بلکہ 10,000 کہہ دوں تو بھی، کیونکہ کنٹینر جتنا ہوتا ہے تو کنٹینر تو 25 ہزار کنٹینر والے وہ بنے ہوئے ہیں کشتیاں۔ اور اسی طرح تو یہ سارے سمندر کی وجہ سے، سمندر نہ ہو تو پھر ان چیزوں کی سپلائی اتنی آسان نہیں ہے، بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور آخری بات، سارے موجیں مار کے ساری چیزیں حاصل کرنے کے بعد وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید تھوڑے بندیائی، یہ جنگ کے علاقے میں کہتے ہیں بندیائی، تھوڑی سی بندیائی آپ میں پیدا ہو جائے، یعنی بندہ بن جائیں، شکر کر لیں۔ کوئی انسان آپ پر احسان کر دے تو اس کا شکریہ تو آپ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے احسان کا شکریہ نہیں کرتے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آپ اگر الناس عبید الاحسان، الناس عبید الاحسان، بندے احسان کے عبد ہیں، آپ کسی پر احسان کر لیں، کر لیں، پھر وہ آپ کے سامنے اس کی آنکھیں کیا رہیں گی؟ نیچے ہی رہیں گی، احسان مند جو ہو گیا ہے، عبد ہے انسان احسان کا، لیکن ادھر سے خدا کریم کی طرف سے احسان ہی احسان ہے، اور انسان کی طرف سے ناشکری یہ ہے کہ خدا کریم کو کہنا پڑا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشُّكُورُ، اتنے تھوڑے ہیں میرے شکر کرنے والے بندے تو بہت ہیں، انسان بہت ہیں، شکر گزار بندے کتنے کم ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشُّكُورُ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید آپ شکریہ بھی کر دیں اللہ کا، اللہ نے تو سب کچھ دیا ہے، شاید آخر میں کچھ شکریہ بھی۔ وَلَعَلَّ لگایا، لعل آپ جانتے ہیں عربی میں اس لیے تب استعمال ہوتا ہے جب شاید کا معنی ڈالنا ہو یا قلت کا معنی دینا ہو، یعنی ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے تھوڑا بہت۔ اس کے علاوہ اللہ کیا دیا ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو آسمانوں میں ہے وہ بھی انسان تیرا، جو زمین میں ہے وہ بھی انسان تیرا۔ انسان نے ہمت ہی نہیں کی ہے تو سب کچھ اس کا، لیکن انسان کے پاس ہمت ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ کیسے بھائی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے اختیار میں اور انسان ہمت نہ کرے۔ ہاں بھائی ہے ایسے، ابھی آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کتنے لوگ ہیں ان کی زمینیں خالی پڑی ہیں، اللہ نے ان کو وراثت میں مثلا کتنی زمینیں دے دی ہیں، لیکن کیا ہے کہ جی خود استعمال ہی نہیں کر سکتے، پڑی ہیں، نہیں استعمال کرتے۔ اللہ نے کیوں؟ اس کے لیے زحمت چاہیے، توجہ چاہیے، ذمہ داری چاہیے، کام چاہیے، اور انسان ہے جو کیا ہے ان ساری چیزوں سے
بھاگتا ہے۔ اس لیے زمین و آسمان خدا نے دے رکھے ہیں، یہ فضا ہمارے ہاتھ میں ہے، اور صرف ہم تو فزیکل دنیا کی طرف سارے انسان چلے گئے ہیں۔ فزیکل دنیا کی طرف جانے کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے اپنا پینڈا دور کر لیا ہے، وَإِلَّا خدا نے تو ہمیں فزیکل کے علاوہ دوسرے راستے بھی دکھائے تھے۔ یہ قرآن میں جو میں پہلے بھی عرض کیا ہے کہ قرآن میں ایسے ایسے قصے جو ذکر ہوئے ہیں کہ مثلا حضرت یوسف نے قمیض بھیجی اور ادھر آنکھوں پہ لگائی تو نبی کی آنکھوں میں نور آ گیا، قرآن کا بتایا ہوا قصہ ہے، مذاق نہیں ہے۔ اب یہ چیز ہے، انسان اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ سلیمان نے بیٹھ کر کہا کہ کون مجھے وہ تخت بلقیس لا کے دے گا، تو ایک نے کہا کہ مجھے اتنا ٹائم لگے گا، دوسرے نے کہا کہ آنکھیں جھپکو گے تو سامنے پاؤ گے، دیکھا کہ پڑا ہے، کہ ھذا من فضل ربی۔ یہ فضل خدا کی طرف سے دیا جا سکتا ہے، حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انسان آسمانوں میں پرواز کر سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمان، ہیں جی۔ اقبال نے ایسے بھائی مزاح کر دیا ہے؟ نہیں، ستاروں پہ کمان ڈالا جا سکتا ہے، اپنی مرضی سے ستارے کو اتارا جا سکتا ہے، لیکن یہ ابھی انسان، کیونکہ انسان چل پڑا ہے فزیا کی طرف، فزک کی طرف، مادیات کی طرف، مادے کو اس نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، دوسری جانب کام ہی نہیں کیا ہے۔ اور جنہوں نے کام کیا ہے، جنہوں نے کوشش کی کام کیا، تو مرضی ہے تو ادھر بیٹھے رہو، مرضی ہے تو ابھی چند لمحے میں وہ امریکہ میں بیٹھے ہوں، اور یہ کر کے بھی دکھایا ہے۔ ہاں، مشہور قصہ ہے امام علی علیہ السلام کا کہ جس دن صبح نماز کے ٹائم ایک نے کہا کہ بڑی مہربانی امام، آپ رات میرے پاس تھے، آپ نے میری دعوت قبول کی، اکٹھے کھانا کھایا۔ تو دوسرے نے تیسرے کو کہا، ویک مسیتی چ بہ کے پھر کوڑ مرندی۔ ہاں ہاں، تو اس نے کہا کیا؟ کہ بھائی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کھانا کھائے۔ کہا کہ بھائی، اور اس نے کہا کہ اصل میں تو امام میرے پاس آئے ہوئے تھے نا۔ تو وہ جو سننے والا تھا، تم خود بھی تو جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ دے بندے، تم بھی مسیتی چ بہ کے رات امام میرے پاس تھے۔ ہاں، تو کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، ہاں، لیکن انسان کو اس کے لیے کام چاہیے، ریاضت چاہیے، حصول چاہیے، جو کہ انسان کے لیے مشکل ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ پھر ہمیں یہ جہازوں کی ضرورت نہیں تھی سفر کے لیے، پھر ہمیں یہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، ہم چاہتے ادھر ہوتے۔ اس سائڈ پہ انسان نے کام کیا ہی نہیں ہے، سرے سے کام نہیں کیا ہے، محققین نے نہیں کیا ہے، سائنسدانوں نے کیا۔ جتنا پیسہ ابھی سائنسدان سائنس فزیا پہ لگا رہے ہیں، اگر اس کا کچھ عشر عشیر بھی لگا دیتے اس سائڈ پہ، اور انسان اس سائڈ پہ محنت کرتے، تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ ابھی آپ اور میں ہے نا، ہمارے ذہن میں یہی ہے کہ سانس جو ہے وہ 1 منٹ سے زیادہ روکا نہیں جا سکتا ہے۔ 2 منٹ ہو گئے، کوئی بہت ہوا تو کتنے منٹ روک لے گا بھائی سانس؟ کتنے منٹ روک لے گا کوئی سانس؟ 1.5 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، ہے کوئی اس سے زیادہ جماعت؟ ہاں، نہیں ہوگا۔ لیکن ہیں ریاضت کرنے والے، سانس ہفتہ ہفتہ نہیں لیتے۔ اس لیول پہ جو پہنچ جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس کی روح کی کیا کیفیت ہوگی، وہ کیا چیز بن جاتا ہے، مادے سے اپنے آپ کو جدا کرتا ہے جو، پھر وہ کیا چیز بن جاتا ہے۔ بہرحال سخارا کا معنی کر رہا ہوں میں، سخارا ممکن ہے، سخارا ہے، لیکن ہم میں وہ ہمت نہیں ہے کہ خدا کی دی ہوئی نعمت کو کیا کریں، استفادہ کریں۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ کوئی چیز خدا نے اپنے خصوصی نہیں رکھی کہ یہ میری، جو آسمان و زمین میں انسان تیرا، جمیعاً۔ آگے لینے والا نہیں ہے، دینے والا تو موجود ہے، آگے لینے والا سنبھال ہی نہیں سکتا ہے، آگے لینے والے میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے۔
وخلق الانسان ضعیفا، ہمت نہیں ہے، نہیں تو خدا کی طرف سے دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے اس نے، کسی حوالے سے کچھ کم نہیں ہے اس دنیا میں، کچھ کم نہیں ہے، آگے سے انسان کی مرضی۔ ہمت ہماری یہی کچھ جواب دے جاتی ہے، ہاں کیونکہ تیاری کر کے نہیں جاتے ہیں۔ ہمت کیوں جواب دے جاتی ہے؟ اس لیے کہ تیاری نہیں کرتے ہیں، پہلے سے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ایک بندہ ہے صبح کہتا ہے کہ میں شام کو 3 گھنٹے مطالعہ کروں گا، بڑی ہمت کر کے بڑی بات کرتا ہے، بڑے ہی میں نے کرنا ہے جی، میں 3 گھنٹے رات کو بیٹھ کر مطالعہ کروں گا مطالعے کے ٹائم میں۔ خوب بات تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ اس کے لیے دن پورے سے تیاری نہ کرے پھر نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ جو ساری شام تک کھیلتا رہا ہے، دن کو سویا نہیں ہے، دن کو ادھر ادھر جیسے کہتے ہیں کہ یخیں مارتا رہا ہے، ہاں ادھر ادھر بھونگتا رہا ہے، وہ بندہ کہے کہ میں رات کو 3 گھنٹے مطالعہ کروں گا، ناممکن ہے۔ جس نے وہ کرنا ہے تو ادھر سے شروع کرے، صبح سے اپنی ایکٹیویٹی کو، اپنے فعالیت کو دھیان سے رکھے، سارا دن مناسب انداز میں اتنا کر لے، استراحت کر لے تاکہ رات کو اتنا ٹائم بیٹھ سکے، جاگ سکے۔ جو ابھی تیاری نہیں کر رہا ہے سمجھے کہ وہ ایسے ہی جھوٹ بول رہا ہے، وہ خود کرنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یہ ہماری باتوں میں آیات الہیہ ہیں ان کے لیے جو فکر کریں، سوچیں، سمجھ کر آگے چلیں۔ اس کے بعد ایک دوسرا مضمون شروع ہو جاتا ہے جو کہ موجودہ حالات جو اس وقت مکہ میں تھے اس کے حوالے سے ہے، اس پر انشاءاللہ بعد میں گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔